بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. لڑائی کے بارے میں کہتے ہیں اسے شروع کرنا آسان لیکن ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کچھ لوگ اپوزیشن اور فوج کے درمیان لڑائی چاہتے ہیں اور ان میں شیخ رشید سب سے آگے ہیں. لیکن سوال یہ، اگر لڑائی شروع ہو گئی تو کیا یہ روکی جا سکے گی اور کیا نقصان صرف اپوزیشن تک محدود رہے گا؟ ہم یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ پہلے شیخ رشید کے تازہ ترین انکشافات ملاحظہ کیجیے. میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، آپ فوج کے مخالف ہیں، اس جندال کے ساتھ ہیں، اس مودی کے ساتھ ہیں، اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. میں آج فیصلہ آباد میں چیلنج کرتا ہوں، ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے، میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا، ہفتے کے دن لاہور میں بتاؤں گا تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو. اور آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی. اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں. 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا، 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے. عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا. پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، سندھ سے مستعفی نہیں ہوگی، فضل الرحمان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ صرف مارچ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان سینٹ سے اکثریت لے. شیخ رشید ملاقات کرنے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں یا جن سے ملاقات ہو رہی ہے ان کو وارن کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. دوسرے، شیخ رشید کہیں اپنے بیانات سے اپوزیشن اور عسکری قیادت کے درمیان رابطے تو ختم نہیں کروانا چاہتے، اور اگر یہ ہو گیا تو زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ حکومت کو، اپوزیشن کو، یا پھر پورے ملک کو؟ یہ دونوں چیزیں سمجھنا ہوں گی. لیکن یہ طے ہے شیخ رشید اپوزیشن کی قیادت کو ڈو اور ڈائی پر لے آئے ہیں. کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ آزاد کشمیر سے، نہ فارن پالیسی سے، جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا، آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. اور یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے. میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مزاحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا. میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. یہ بتائیں گے جو ڈنر ہوا ہے GHQ میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ. ڈنر کا تو مجھے پتا نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ GHQ میں نہیں ہونے. نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. اور آج میاں نواز شریف نے ٹویٹ میں اعلان کر دیا، آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی پاسداری یاد کروانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا. یہ ایشو کہاں جا کر سیٹل ہوں گے؟ دوسرا، نون لیگ کی اصل پالیسی کیا ہے؟ ایک طرف محمد زبیر آرمی چیف سے ملتے ہیں اور دوسری طرف میاں نواز شریف وارننگ دے رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گے، یہ فرمائیے گا کہ کل بلاول صاحب نے ایک ہنٹ دیا تھا کہ جہاں پہ شیخ رشید صاحب ہوں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے. آج میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری پارٹی کا کوئی شخص انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، خفیہ یا ظاہراً
آرمی سے نہیں ملے گا, فوج سے نہیں ملے گا, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گا. تو یہ بیسیکلی جا کی سائڈ پہ رہے ہیں کیا دونوں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جس طرف یہ جو اسپوکس پرسن بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جی ایچ کیو کے, جس طرف یہ اس معاملے کو کھینچنا چاہ رہے ہیں وہاں ہرگز نہیں جائے گا, کیونکہ معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ تو یہ ہے بہت ہی سمپل کہ 26 نکاتی ایجنڈا جو عوام کا ایجنڈا ہے اور جو پاکستان کا ہر شخص اس سے متاثر ہے, اس میں پارلیمنٹ ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں میڈیا کی آزادی ہے, مطلب ہر نقطہ اس میں ہے, آئین کی بالادستی ہے, سویلین سپریمیسی ہے, ویری پلین اینڈ سمپل. اور یہ ایسا ایجنڈا ہے کہ کوئی شخص اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایجنڈا جو ہے اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں اس سے یہ لنکڈ نہیں ہے. تو اصل ایشو تو یہ ہے, ایشو بڑا سادہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ شیخ رشید صاحب کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تو ملک کیسے چلے گا؟ ہلا گلا گروپ, یہ کٹ پتلیوں کا گینگ, یہ ہلا گلا گروپ جس کی سروائیول, جس کے سانس پورا کے پورا تھرڈ امپائر جو انہوں نے انوینٹ کیا اس سے لنکڈ ہے, کیونکہ یہ پیراسائٹس ہیں. اب یہ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے بیٹھے ہماری سیکیورٹی, اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو متنازع بنا رہے ہیں نا آپ لوگ. چاہیں گے کہ حقیقی جمہوری قوتیں جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور جمہوریت پھلے پھولے, کیونکہ ان لوگوں کا کٹ پتلیوں کا سروائیول ہی ایسا ہے کہ وہ آ کے اوپر سے آئیں اور پھر باقی جو بھی کچھ فری فار آل ہو. سو آئی تھنک جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ اے پی سی کا ایجنڈا ہے, وہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے, وہ 26 نکات ہے, وہ ایکشن پلان ہے. اب یہ ملاقاتیں بیچ میں لے کے جو آنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے کو ایک اور لیڈر کے بارے میں انکشاف کرنا ہے کہ وہ بھی جا کے جنرل باجوہ صاحب سے ملے, تو انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں انکشاف کروں گا ہر ایک نئے لیڈر کے بارے میں. تو اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں بات کر رہے تھے, اب شاید آپ کی باری ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی. نہیں, آپ دیکھیں کہ اس ملک میں اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے. Now what does hybrid government mean? It means کہ آپ کا یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, کہ بظاہر آپ کے پاس ایک جمہوریت ہے لیکن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سارے جو ہے فیصلے کر رہی ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں, I do agree کہ جہاں آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے اس میں آپ ضرور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے ویوز لیں, لیکن ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک پارلیمان ہے. خفیہ ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر کرنی ہے تو اعلان کریں نا, کیونکہ اگر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, ملک سے ریلیٹڈ ہے, پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو اعلان ملے. خفیہ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ رشید صاحب صرف خفیہ ملاقاتوں کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. راجہ صاحب ویسے یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف تو جی ڈاکٹر صاحب رکیے گا, ایک طرف زبیر صاحب دو ملاقاتیں کر رہے ہیں ایک ہفتے میں, اور ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل ہوتے ہیں, پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے کیس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور دوسری طرف آج میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی سے نہیں ملیں گے سارا. تو آپ ایک پالیسی رکھیں نا سر. دیکھیں میں زبیر صاحب کی ملاقات کیا ہوئی ہے اور اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور وہ کس طرح کی گفتگو ہوئی ہے, اس میں کیا معاملات طے ہوئے, میرے علم تو میں تو ہے نہیں. لیکن میں 2-3 چیزیں کہوں گا. اس پوری جو یہ ہو رہا ہے سارا سلسلہ, اور اب آج میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے, نواز شریف صاحب نے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کر دی ہے. کلیئر انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی بات بھی ہوگی تو آفیشیلی ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی. اگر ہوگی تو اوپن ہوگی, اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. ویسے کس کو کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیں یہ میں فوج کو بتایا ہے, گورنمنٹ کو بتایا, آپ لوگوں کو بتایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ یہ ساری سچویشن جہاں پہ آج شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو میٹنگ ہوئی ہے, یہ گلگت بلتستان کی میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونی چاہیے تھی. پرائم منسٹر کو ہوسٹ کرنا چاہیے تھا. اگر اس کو یونانیمس, لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتا تو پھر اس کے ساتھ باقی لوگوں کو تو احساس ہے نا کہ پاکستان
کی سیکیورٹی کے ایشوز انوالو ہے پاکستان کے, میں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا بیکاز ہماری ساری ڈسکشنز جو ہیں آر enemy will make use of it. بالکل صحیح. تو تو ہمیں اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہوں تو آپ کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر تو وہاں پہ نہیں ہوں گے, پھر آپ کیوں گئے تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں کریں. پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر پرائم منسٹر کے گھر کے پرائم منسٹر نے تو آپ کو پتا ہے جب بھارت اور پاکستان کی کشیدگی بڑی تھی تو پرائم منسٹر صاحب تو اس میٹنگ میں بھی بیٹھنے سے انکاری کر دیا تھا. پارلیمنٹ کے بیچ میں آرمی چیف آ کے بیٹھ گئے تھے سیاستدانوں کے ساتھ اور وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی. اب دیکھیں عمران خان اور ان کی پوری سیاسی جماعت ہر جگہ یہ امپریشن دیتی ہے, ہر جگہ یہ گفتگو کرتی ہے کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے, اور یہ امپریشن دیتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اس کے پیچھے فوج ہے. ویسے شیخ رشید صاحب نے آج بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, اور اب یہ گورنمنٹ فوج کی مدد سے چل رہی ہے, کہا کہ ہمارے سے مدد وہ امپریشن دیتی ہے, وہ امپریشن دیتی ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں, فوج یہ کہتی ہے کہ ہم نیب والے معاملات میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہ حکومت کر رہی ہے, عمران خان کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر بیان بھی دیا کہ جی ہم اس سارے فوج والے معاملے میں ہم انوالو ہی نہیں ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کو لے کے آنے والے, اس نوبت پہ لانے والے تو پی ٹی آئی خود ہے کہ فیٹف کی لیجسلیشن ہوتی ہے تو یہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کمیٹی کے بیچ میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں اور وہ شبلی فراز صاحب جو چیزیں شیئر کرتے ہیں, بھائی ہم نے تو نیب کہا ہی نہیں تھا, ہم نے تو نیب کی خواہش ہی نہیں کی تھی. ٹھیک ہو گیا یہ نیب کی خواہش. اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر فرض کریں جی ایچ کیو میں یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی میٹنگ کال کی جائے گی, خواہ وہ گلگت بلتستان کے لیے ہو, خواہ وہ کشمیر کے لیے ہو, خواہ وہ کراچی کے ایشو پر ہو, خواہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہو, خواہ وہ اکنامک سیکیورٹی کے لیے ہو, آپ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے نہیں, ہم نے یہ نہیں, میاں نواز شریف صاحب کا اگر آپ پورا سٹیٹمنٹ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اب پارٹی فیصلہ کرے گی, بلکہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں چوائس صاحب, یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے بیچ میں حکومت کی امیچورٹی رہی ہے, چاہے وہ فیٹف کی لیجسلیشن ہو. فوج کو میں سمجھتا ہوں اس حد تک آگے لانے والے, ان کو چیزوں میں ہینڈل کروانے والے, ان کا فیلئر ہے, ہر جگہ پہ ان کا فیلئر ہے. دیکھیں بزنس مین کے ساتھ میٹنگ آرمی چیف کو کرنی پڑ رہی ہے, بزنس مین کو شیورٹی دینی پڑ رہی ہے آرمی چیف کو کہ آپ کے خلاف نیب کا جو قانون ہے وہ غلط استعمال نہیں ہوگا. ویسے آپ کے دور میں بھی ہو رہی تھی, جنرل راحیل شریف آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں بزنس مینوں سے جا کے ملتے تھے, بزنس مین سے ملتے تھے کیونکہ بزنس مین وہاں پہ ٹیررزم تھا نا, بھتے کا ایشو تھا, وہاں پہ بھتے کا ایشو تھا, لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا, اور وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان چل رہا تھا, اور نیشنل ایکشن پلان میں ہم سارے ایک تھے, فوج بھی ادھر تھی اور ٹرانسپیرنٹ میں تھے, سب کچھ ایک پیج پہ. اچھا بھائی صاحب آج نا ویسے شیخ رشید صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ استعفے دے دیں پارلیمنٹ سے, ہم نیا الیکشن کروا لیں گے. یہ شیخ رشید صاحب آپ کے بہاف پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایک پارٹی ہے اور ان کے صرف ایک ہی سیٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروا دیں, ہم کون ہے سر یہ؟ اچھا پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. پہلی تو بات ابھی جو میاں صاحب کا بیان آیا کہ وہ اور ان کی پارٹی کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں کرے گی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ آئین کی پاسداری ہے, ان کی پارٹی بھی آئین کی پاسداری کرے اور فوج بھی آئین کی پاسداری کرے. میاں صاحب کو آپ بتا دیں اور یہ بتا دیں, ایک آئین آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے, آپ کی ضمانت ختم ہو چکی ہے, آپ آئین کی پاسداری کریں, اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. ہمیں سبق بعد میں سکھائیں, آپ سب سے پہلے اپنی ذات پہ آئین اپلائی کریں اور عدالت کے آگے سرنڈر کریں. پہلے بات یہ. دوسری بات یہ کہ شیخ رشید کیوں بولتے ہیں؟ جب آپ رات کو جا کے این آر او مانگتے ہیں, الیجڈلی جو بات سامنے آئی ہے اور جو ڈی جی آئی انہوں نے کہا مریم صاحبہ کے کیسز میں, نواز شریف کے کیسز میں ہماری مدد کریں, فوج نے کہا ہم مدد نہیں کر سکتے. زبیر صاحب نے, ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ نہیں کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا. چلیں میں تو کہہ سکتا ہوں نا, مجھے تو بات کرنے دینا, آپ دو مجھے بات تو کرنے دیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے 2 سال سے یہ ہمیں بار بار ہم سے این آر او مانگتے ہیں, اور جب این آر او نہیں ملتا, رات کی ملاقاتوں کے بعد جو آپ نے بیانیہ لیا وہ اتنا ویسے یہ این آر او آپ نے دینا ہے. اگر میں پچھلی بات کروں میں این آر او پہ آتا ہوں, جو آپ نے فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں نواز شریف نے بیانیہ لیا, اس سے شیخ رشید کو دکھ ہوا گا, مجھے بھی دکھ ہوا, ہمارے دشمنوں کو خوشی ہوئی, انڈیا کے اخباروں نے اس کو ہیڈ لائن لگایا. تو بجائے اس پہ یہ ویسے سوال یہ کہ آپ واقعی الیکشن کروا دیں گے اگر یہ استعفیٰ دے گا؟ اچھا اب اس کے بعد جو شیخ رشید صاحب نے کہا, شیخ رشید صاحب ضرور ہمارے اہلائی ہیں, ان کی اپنی بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل سیاسی بلیک میلنگ ایک بات پہ ہے. فیٹف پہ بھی یہی تھی کہ 34 پوائنٹ صحیح ہے سر, میں سوال ہے کہ شیخ رشید یہ کہ ہم الیکشن کروا دیں, میں اسی طرح آپ میرے سے بات پوری مجھے کرنے دیں. فیٹف پہ بھی یہی تھا کہ آپ نیب کے 34 پوائنٹ ختم کریں,
ابھی بھی یہ جو دھرنے اور یہ جو مظاہرے اور یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں استعفوں کی، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کے کیسز لاجیکل ہیں. اگر یہ استعفے دیں گے تو ہم الیکشن کمیشن اس پہ الیکشن کروائے گا اور اسی لیے کبھی بھی نہیں دیں گے. یعنی یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی بھی پالیسی ہے، صرف شیخ رشید اکیلی نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ بھی شامل ہیں. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ لوگ ابھی بھاگتے چور کی لنگوٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یہ سیٹیں چھوڑیں، ہم الیکشن کروا کے تو اچھا یہ بتائیے سر، یہ ایک سوال بلاول صاحب نے بھی کیا ہے اور نون لیگ کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ، اور آج ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ کیا یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کسی اور جو سیکٹرز ہیں ان کی بات کریں؟ ترجمانی کس کی سر؟ ویسے تو یہ آپ کو سوال شیخ رشید صاحب سے پوچھنا چاہیے. یہ آپ کو بھی پوچھنا چاہیے. شیخ رشید صاحب کس کی ترجمانی کرتے ہیں؟ تو مجھ سے آپ شیخ رشید صاحب کی ترجمانی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو پوچھنا چاہیے نا. گورنمنٹ کا خیال ہے اگر یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بیانات سے، آپ کو نقصان ہے. رشید صاحب کی بات کا میں جواب نہیں دوں گا، لیکن میں اپنا تجزیہ یہ دے رہا ہوں کہ جب آپ قومی اداروں کو اس طرح بدنام کریں گے تو ہر پاکستانی جس کے دل میں اداروں کی محبت ہے، پاکستان کی محبت ہے، ریاست کی محبت ہے، اور فوج ہمارا بڑا اہم ادارہ ہے. میرا خیال ہے فوج کے لیے بیان دینا، دفاع میں بیان دینا. ان کیمرہ اجلاس تھا، 2 اجلاس ہوئے، یہ ساری انفارمیشن شیخ رشید صاحب نے پوری دنیا کے سامنے رکھا. دیکھیں نا ان یہ ذمہ دار ہے نا. پھر آپ نے پوچھا ویسے ان سے؟ سنیں، ان کیمرہ کی بات کوئی نہیں ہے. کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی آرمی چیف سے ملتی ہے اور ہمارا ایک ایشو ہے، اگر جی بی سر وہ پارلیمنٹ لیڈر ملے نا، کسی لیڈر نے نہیں بتایا. سنیں نا، ضروری نہیں ہے. اگر اگلے دن آپ فوج کو پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کام کیا. ان کو گورنمنٹ کرے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو شیخ رشید صاحب کیوں کریں؟ آپ کریں. شیخ رشید از پارٹ آف گورنمنٹ، از پارٹ آف کیبنٹ. کبھی آپ پارلیمنٹ وہ چلا جاتا ہے پارٹ آف، نہیں وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے نا، ہی از پارٹ آف کیبنٹ. جی گورنمنٹ. میں صرف گزارش یہ کروں گا، دیکھیے شیخ رشید صاحب کو میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو عمر کا اس حصے میں آ گئے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہے کہ کس معاملے پہ وہ بات کریں اور موضوع گفتگو کیا تھا وہاں پہ، اور موضوع گفتگو کو رکھنے کا چیلنج کریں سر پوری لیڈرشپ. یار آل پارٹیز کون سر دیکھیں آپ فوج کو بدنام کریں. سر دیکھیں وہ دیکھیں وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ نہیں ہے، یہی ایشو ہے. یہ نہیں ہے آپ قومی اداروں کو بدنام کریں. مجھے بات تو کر لینا نا، مجھے بات تو کر لینا. بلیک میل کریں کوئی نہ کوئی جواب. بلیک میل نہیں کر رہا، ہمارے لیے قابل احترام ہے. گورنمنٹ جواب دینا. شیخ رشید صاحب کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پاکستان کی انٹرنیشنل فارن پالیسی لنکڈ ہے، جس کے بیچ میں انڈیا کی ایک بہت بڑی اس کی انوالومنٹ ہے اور وہ ایک پوری پلاننگ سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس ایشو کے اوپر باقی چیزیں، اس ایشو کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی بھی محب وطن پاکستانی جس کو پاکستان کی 1 انچ زمین سے بھی محبت ہے، وہ بھی اس ایشو کے لیے جائے گا، اس کو چاہے جہیں بھی جانا پڑے. بالکل صحیح. اور یہ ایشو تھا اور اس ایشو کو شیخ رشید صاحب کو نہیں ایکسپلائٹ کرنا. بھائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید پارٹ آف گورنمنٹ ہے، یہ کہا نا آپ نے، تو اس کا مطلب شیخ رشید کے تمام بیانات آپ کی پالیسی ہے. پھر دیکھیں یہ آپ کے بہت ٹوٹیلٹی میں بات کر دی. آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ گورنمنٹ جواب دے، تو میں نے کہا شیخ رشید از پارٹ آف گورنمنٹ. جہاں تک بات یہ ہے، دیکھیں بات انہوں نے کی کہ جی ان کو کشمیر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسی کشمیر میں آپ کی اس وقت بارڈر پہ کون کھڑا ہے؟ فوج کھڑی ہے. اس فوج کے بارے میں جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ تمام معاملات اور جو خراب ہیں ان کی وجہ اگر اشارہ ادھر ہے، آپ ان کو خلائی مخلوق کہیں، آپ ان کو الیکشن کے پیچھے کہیں، آپ ان کو نیب کے پیچھے کہیں، آپ ان کو فیصلوں کے پیچھے کہیں، تو کیا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھے گا؟ اور کیا میں اس کا جواب دینا یہ بنتا نہیں ہے کہ رات کو آپ جا کے میں کہتا ہوں خالی فوج سے نہیں، یہ سارے بیوروکریٹ جو بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ پالیٹیشین ہیں، ہم ہیں، چاہے وہ اسمبلی ہے، ہر جگہ پہ ایک ہی ان کا مسئلہ ہے. سر یہ کوئی جمہوریت کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو یہ پیسے بچانے تو وہ تو نواز شریف صاحب نے انہیں کہا تھا کہ یہ سالسی کریں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج سے پاکستانی لوگ نہ ملیں سر، لیکن مل کے رات کو ملیں، صاحب نے کیا تھا، آپ کو رات کو ملے اور صبح اس کے بدنامی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کے یا کوئی بڑے جو فورم ہے قومی سیاست کے، اس میں شیخ رشید صاحب شامل ہوتے تھے. تو یہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ جھنڈی دکھانا چاہ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ جو ایشوز ہیں یہ سیٹل کیسے ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नफीसा साहब, ये फरमाइएगा कि शेख रशीद ने यह दावा किया है कि जब बिलावल साहब पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त भी शेख रशीद सलामती कमेटी के मेंबर होते थे, यानी इसको उनका कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी वो जो मुल्क की सिक्योरिटी थी उसके बड़े बड़े मसले हल करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तजर्बा उनका बहुत ज्यादा है, और अल्टीमेटली जो इनके इंकशाफात हैं ये कहाँ जाके सेटल होंगे, ये फरमाइएगा। देखिए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि शेख रशीद की अफादियत एक ढंडोरची की तरह है और उससे ज्यादा नहीं है। जो अपनी रेलवे खाते का ये हशर कर दे कि अनगिनत रेलवे हादसात हो जिनका कोई एहतसाब ना हो, 200 कीमती जानें निगल गई हो पाकिस्तान की रेलवेज इनकी जेर निगरानी, और उनका सिर्फ यही रोल है कि वो किसी और के लिए ढंडोरा पीटते हैं। और इनको सीरियसली कौन लेता है? इनकी अहमियत है क्या? उनकी ये एक डिग्निफाइड रोल है कि एक जो है सो कॉल्ड वजीर जो है वो फसाद क्रिएट करता है। लेकिन शेख रशीद साहब का रिएक्शन जो है ना वो बिलावल साहब के इस बयान पे है कि हम शेख रशीद की मौजूदगी में किसी कमेटी में नहीं बैठेंगे। हमारा झगड़ा हम सियासतदान है, हमारा झगड़ा हमारे सियासी इक्वल्स जिनको हम कठपुतलियां कहते हैं जो पार्लियामेंट में है उनसे झगड़ा है। और उनसे झगड़ा ये है कि इन्होंने सिविल सुप्रीमेसी को कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने आइन की बालादस्ती को कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने पार्लियामेंट का जो वकार है उसको मजरू किया है, उन्होंने जुडिशरी का जो वकार है वो मजरू किया है रेफरेंसेस डालकर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ जो हशर किया है वो आपके सामने है। तो हमारा झगड़ा तो उनके साथ है और हमारा पॉइंट्स भी ये बीच में ये किस कहाँ लेके जा रहे हैं? जिस लेवल पे ये झगड़ा लेके जा रहे हैं ये तो मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। मुल्क की कौमी सालमियत को ये खतरे में डाल रहे हैं। आज हमने आप हमारी सुने, आज हमारी शेख रशीद साहब ने आज दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि अगर इस्तीफे दे दिए सिंध आपके हाथ से निकल जाएगा और दोबारा सिंध में भी हुकूमत ही बना सकेंगे आप, लिहाजा इस्तीफे नहीं देंगे आप। प्लीज गवर्नमेंट्स, ये इररिलेवेंट बात है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जब अगर आप हुकूमत कर ही ना सके, आपके पास वो अख्तियारात हो ही ना कि आप कोई मीटिंग कर सके, कोई डिसाइड, ये तो खैर इन्होंने अपने आप के अख्तियारात या सरेंडर किए हैं या ये नाअहल है। मेरे नजदीक ये नाअहल है। जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर ना कर सके, जो कश्मीर पे पोजीशन ना ले सके, जो अपने नेबर्स को नाराज करे, जो ये कहे पार्लियामेंट में खड़े होकर कि क्या मैं जंग करूं, इस किस्म के बुजदिल जिन्होंने पूरी की पूरी मईशत जो है वो उसका बटा बिठा दिया हो, जो नेचुरल कैलामिटीज में आज आप जाके सिंध के हालात देखें, वहां हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। आज तीसरा या चौथा हफ्ता है, लोग जेरे आब हैं, गंदे पानी में वो बैठे हुए हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत अपने लोगों का ख्याल कर रही है। ये क्या, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आम वफाक का हिस्सा वहां के लोग नहीं है? ये नाअहल तरीन लोग हैं। सही बात, ये करना चाहिए, ज़ाहिर है सबको मिलकर करना चाहिए। रांझा साहब की तरफ आऊंगा मैं, डॉक्टर साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। रांझा साहब ये फरमाइएगा कि शेख रशीद बार बार एक चीज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी में नून में से शीन निकले ही निकले। उसने आज भी इतने जोरदार तरीके से कहा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है सारी। तो ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? देखें जी, नून में से शीन निकलती है या नहीं निकलती ये तो बात नहीं है, लेकिन और ये नहीं होगा। शेख साहब का जहां तक अपना है, मुझे तो लगता है शेख साहब इस हुकूमत को ना बाहर निकाल दें, पीटीआई को हुकूमत से ना निकलवा दें जो ये बयानात दे रहे हैं। अच्छा जी हाँ, देखें एक इमेच्योरिटी का तकाजा कर लें कि आप नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर आप यहाँ पे महामंत्री बन के पूरा लेक्चर दे रहे हैं। आपको पता नहीं है आपके इस एक बयान को और इस पूरी मीटिंग को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो किस तरह देख रहे हैं। आपको केयरफुल होना चाहिए। लेकिन उनको रोका भी नहीं जा रहा किसी तरफ से, ये भी देखें। बस मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आई एम जावेद चौधरी साहब, मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ कि ये क्या हो रहा है कि आप इस तरह से हमें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग्स के ऊपर जो गुफ्तगू होती है। लेकिन शेख रशीद साहब का भी यही इशू, वो ये कहते हैं कि जो एपीसी में मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है वो ज्यादा खौफनाक है, वो मुल्क के खिलाफ है, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। तकरीर से मसला है, उनके कंटेंट पे मसला है, तो वो आप बात करें, नेशनल सिक्योरिटी को बीच में मत लाएं।
اب کوئی بندہ دیکھے، میں ابھی تک میں نے منہ سے وہ لفظ نہیں بولے اور نہ میں بولوں گا جس سے میرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں کوئی بھی کہیں پہ جو کوئی بندہ علام ہو، انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان کا کوئی مخالف علام ہو، ہماری سٹیٹمنٹس کل کے یو این میں اٹھا کے کوئی لے جائے، ہماری سٹیٹمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی اٹھا کے لے جائے، ہماری سٹیٹمنٹس آئی سی جے میں کوئی اٹھا کے لے جائے، تو آئی ول بی ویری کیئرفل. We should be very careful making such statements. اب ایسا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو چیئر کرنا چاہیے تھا. اب جب آپ پرائم منسٹر صاحب چیئر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کنسرن نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، تو یہ پوری دنیا کو بتا دینا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی قرارداد لائی جا رہی ہے اور اس کو پاکستان میں مرج کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ زور لگا رہی ہے، یہ تو آپ کا فیلئر ہے سر. جو سب دو باتیں، اگر کوئی گلگت بلتستان کا ایشو ہے اس پہ حکومت الگ اپنا موقف دے دے اور اپوزیشن الگ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے اور اس کے کوئی آئینی قانونی تقاضوں میں بات کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دونوں پاکستان پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں بیٹھیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن سے ایک بات پہ نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بلیک میلنگ ٹول ہے صرف یہ ہے کہ یہ ابھی یہ کہی تھی کہ سندھ کے لوگ بڑے غریب ہیں، لیکن وہ تو پاکستان کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے نا سر. غریب ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے جعلی اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس کے وجہ سے سندھ کے لوگ غریب ہیں. آج شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ 25,000 اس پہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں ان کے نوکروں کے پاس 9 ارب روپے کے ان کے جو ملازم ہیں جن کی 15,000 تنخواہ ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکل رہے ہیں. لیکن فیٹف کے ایشو پہ آپ کی اپوزیشن سے ڈائلاگ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ اس میں بھی ہو سکتے تھے. سنیں وہ فیٹف پہ بھی وہی ہے. فیٹف بینڈ پہ کیا نکلا؟ ہم میری سیاسی ایگزسٹنس چوئی صاحب ایک بات پہ ہے، مجھے اور عمران خان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مہا کرپٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے. میں نے اور میری پارٹی نے ان کا احتساب کرنا ہے، یہ جو مرضی کر لیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قومی سلامتی کو رسک میں لے جا کے یہ ہمیں ایک چیز میں لانا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس معاف کیے جائیں، چاہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں، چاہے یہ ججز کے پاس جائیں، چاہے یہ ان کو این آر او نہیں ملے گا. اس کے بعد یہ کشمیر ایشو پہ آئیں، یہ سیکیورٹیز پہ آئیں، یہ انٹرنیشنل پاکستان کی فورن پالیسی پہ آئیں، بات ہوگی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فیٹف ہے تو این آر او ہے، کشمیر ہے تو این آر او ہے، کوئی ایشو ہے تو یہ این آر او پہلے رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی ہیں، ختم کریں. جی کچھ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بات مکمل کیجیے ڈاکٹر صاحب. ان کی کرپشن کے آپ دیکھ لیں تو یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئیں گے. آپ صرف ایک بی آر ٹی کی کرپشن کی کہانیاں سن لیں ایٹ ایوری سٹیپ. ابھی میں آڈٹ رپورٹ پڑھ رہی تھی، آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1.5 ارب کی بسیں انہوں نے پہلے پروجیکٹ سے 2 سال پہلے خریدی ہیں، نہ ان کا انہوں نے وہ ادھر سڑ رہی ہیں، اب ان کے دھوئیں نکل رہے ہیں، ایک بس ان کی جل رہی ہے، ساری بسز ان کی آؤٹ بورڈنگ ہو گئی ہیں. وہاں کی کہانی اتنی ان کی اپنی، اور وہ ابھی تک سٹے آرڈر پر پروجیکٹ ہے. وہ جماعت جو اپنے صوبے میں احتساب بیورو بند کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کرپشن فری فار آل، سب کرپشن کریں، کسی سے کوئی پوچھنا وہ نہیں ہے. تو یہ حال ہے ان کے احتساب کا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ تو نیب جواب تو بھائی صاحب نے دے رہے ہیں. میں نے ایک بریک لینی ہے لیکن رانجھا صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے فلا کیا ہے کہ وہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا این آر او نہیں دے گا خواہ اس کی گورنمنٹ چلی جائے. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ این آر او لینا چاہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری گورنمنٹ بھی چلی جائے، میاں برادران کو میں نہیں چھوڑنا. سر دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی این آر او اس خان صاحب سے چاہیے اور نہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. دیکھیں این آر او کہاں سے ملتا ہے؟ این آر او آپ کو ملتا ہے پاکستان کی عدالتوں سے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں خواجہ سعد رفیق کی کیس میں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی بیل کے کیس میں، آشیانہ کیس جو تھا، انہوں نے ریمارکس اور آبزرویشنز دی ہوئی جو حصہ ہیں. انہوں نے نیب کی ورکنگ کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے نیب کو انتقامی کارروائی کا ٹول بنانے کی بات کی ہے،
انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنے کی بغیر ضرورت کی بات کی ہے, لوگوں کے اوپر الزام ثابت ہوئے بغیر ان کو سال ڈیڑھ سال ٹرائی کر رہے ہیں آپ. زبیر صاحب نے جس طرح مریم صاحبہ کا کیس وہاں پر ڈسکس کیا اور نواز شریف صاحب کا کیس ڈسکس کیا سر, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو چاہ رہے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب, بات یہ ہے جب ہم نیب کی بات کرتے ہیں, یقین مانیے نیب میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ہم آپ کو نیب کی جیل خانہ جات میں جا کے کال کوٹھڑیوں میں ان لوگوں سے ملیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ہوگا وہ نیب کے قانون کی ابیوز کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں چاہتے ہیں مریم صاحب کا کیس بند, نواز شریف صاحب کا کیس بند, حمزہ صاحب کا کیس بند. سر فیٹف کی لیجسلیشن ہوئی ہے, فیٹف کی لیجسلیشن میں کیوں اپوزیشن کو انوالو کیا گیا ہے کہ لا ابیوز ہونے کا ہمارا جو آرگومنٹ ہے کہ قانون ابیوز ہوتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جیپرڈائز ہوتے ہیں. 9 قوانین حکومت کا میوچل لیگل اسسٹنس کا پورا ایکٹ اوور آل کیا تھا ہم نے. شہزاد اکبر صاحب نے اس قانون میں ایسی چیزیں ڈلوائی ہوئی تھیں جو کہ قانون کی ضرورت بھی تھی اور فیٹف نے مانگی بھی نہیں تھی. اکنامک ٹیررزم, یعنی کہ کوئی بندہ اگر پاکستان سے آپ کا ایشو نہیں سر, ہمارا این آر او ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ابیوز آف لا روکی جائے, ٹھیک ہو گیا, ابیوز آف لا روکی جائے اور ابیوز آف لا روکی جائے, اس پہ ہمارا کو. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ این آر او انہوں نے کہاں سے دینا ہے سر؟ این آر او تو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے, یہ اس لیجسلیشن کی مخالفت کرتے ہیں. ان کا اپنا بل پڑا اسٹینڈنگ کمیٹی میں, ٹھیک ہوگا, لیکن خود لے کر آئے گی تو آپ کو ملے گا. ان کا بل ہے, ان کا بل ہے. ایسا یہ نا, آج شیخر شیخ صاحب نے جب اعلان بتایا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, عبدالغفور حیدی صاحب نے وہ تسلیم کر لیا, انہوں نے کہا کہ واقعی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. یہ جو ہم دھرنا دے رہے تھے اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بلوایا, یہ مولانا وہاں پہ گئے اور بقول غفور حیدی صاحب کے کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ یہ دھرنا نہ دیں اور گورنمنٹ کو چلنے دیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری خفیہ ملاقاتیں جو وہ قوم کے سامنے آ رہی ہیں, دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, تو یہ تو پاکستان کی بے عزتی ہے سر ہر طرف سے. دیکھیں, اگر پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو فوج ایک حکومت کا ادارہ ہے, اور اگر حکومت کی مدد کرنے کے لیے فوج آتی ہے تو اس میں کوئی ایسی کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم این آر او, دھرنا دینا تو سر سیاسی ہے نا, سیاسی دھرنا دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی فوج کو کہا تھا کہ آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ بات کریں. اس میں کیا بات ہے؟ اگر پرائم منسٹر کی مرضی سے فوج یا کسی جگہ انوالو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ ہم فوج کو بلا سکتے ہیں, دھرنا اٹھانے کے لیے بھی بلا سکتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ نے ایسی خفیہ ملاقات کرنا, یاد رکھے ایک پارٹی بالکل ایسے ہے جیسے عمران خان صاحب دھرنا دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے, اور جنرل رحیل کی ملاقات ہو سکتا ہے حکومت کی مرضی سے ہوئی ہے, تو اب آپ اپنی بات کر رہے ہیں. جو پچھلی بات ہے جو یہ بار بار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کہ یہ این آر او نہیں دے سکتے. دیکھیں, پہلی بات یہ جو نیب کے قانون کو بڑا کالا قانون, اور نیب کے جو لوگ ہیں بڑے ظالم ہیں, ایک لائن ابھی تک نیب کی قانون کی ہمارے لیے ان کے دور کی ہے, ایک بندہ ہمارے لیے رکھا ہوا ان کے دور کا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں این آر او نہیں دے سکتے, تو مجھے بتائیں وہ 34 پوائنٹ کیا ہیں؟ آج ہم اسمبلی میں پارلیمنٹ میں نیب کا قانون جو اس طرح یہ چاہ رہے ہیں ختم کر دیں تو یہ سارے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہو, ختم نہیں ہوگا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم نے سارے باہر ہیں, آزاد ہیں. اگر ہم نے, ہماری سیاسی ایگزسٹنس یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 15-20 سال کے لوٹ مار کا حساب لینا ہے, ورنہ ہمیں ہمارا ووٹر دوبارہ ووٹ نہیں دے گا. اس لیے یہ جو کر لیں, چاہے ادھر ملیں ادھر ملیں, دھمکائیں, ملکی سلامتی کے خلاف باتیں کریں, ان کو این آر او نہیں ملے. میرا خیال ہے این آر او لینا شیخ رشید صاحب سے رابطہ کریں سر. میرے خیال سے ایک تو ان کو پہلے ملکی سلامتی کا معنی پتہ ہونا چاہیے کہ ملکی سلامتی کا, جب آپ فوج پہ تنقید کریں گے, جب آپ فوج کے بارے میں ایسی بات کریں گے جس بات انڈیا میں ہیڈ لائن لگے گی, وہ ہماری سیکورٹی کی بات ہے نا. بات تو سن لو, میں آپ کو بتا رہا ہوں قومی سلامتی کا, آپ اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے قومی سلامتی کیا. ہم تو چاہتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہوتا قومی سلامتی تو آج ملک اس حال پہ نہ پڑا ہوتا. جو الطاف حسین نے کیا وہی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اگر آپ قومی سلامتی کے اداروں کو دنیا میں بدنام کریں گے, یہ قومی سلامتی کو سر آج سے سال پہلے جب عمران خان جب انڈیا کے چینل کے آگے بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں عمران خان کا اس طرح بات کرنا مشرف کے دور میں, وہ حلال تھا صاحب کا آل پارٹیز کانفرنس میں حلال تھا, وہ بات کرنا میرا خیال ہے دو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں ہماری اس وقت سر یہ تو پتلونوں کی بات ہے بار بار کی جا رہی تھی. دیکھیں نا, اگر کوئی پرائیویٹ بات ہے کہ فوج کو اتنا بدنام کرو کہ پاکستان کی گرپ کمزور ہو جائے, خدا اس پریشر کے باوجود یہ تحریک چلے گی گورنمنٹ کے خلاف؟ جی بالکل, یہ تحریک گورنمنٹ کے خلاف اس لیے چلے گی کہ کیونکہ اس کا ایجنڈا بہت مضبوط ہے
اور جیسے میں نے کہا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم سب کٹھے ہوں اور اس ملک کو بچائیں، اور جو یہ ایجنڈا ہے یہ ملک کو بچانے کا ہے، اور یہ جو جعلی خان ہے اور یہ جو جعلی کٹ پتلی حکومت ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو تباہ کرو، ملک کو برباد کرو، اور ملک میں جو کچھ اس وقت اچیو ہوا ہے وہ یہ ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں اور یہ اس کو ویسے کی طرف ہفتے کے دن شیخ رشید صاحب ایک اور میٹنگ کا احوال بھی بتا رہے ہیں، اور مجھے وہ محسوس ہوتا ہے جو آگے پیچھے سن رہے ہیں کہ اب وہ آپ لوگوں کو ہٹ کریں گے۔ سوری، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہٹ کریں گے شیخ رشید صاحب؟ ہٹ کریں گے؟ کیا ہٹ کریں گے جی؟ یہ ملاقاتوں والوں جو ان کا بیانیہ ہے یہ تو فلاپ شو ہے، یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ ملاقاتیں یہ تو ہمارے بیانیے کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوج ان ساری چیزوں سے دور رہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو سویلین بالادستی ہو اس کے تحت سارے فیصلے ہوں، بالخصوص نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے۔ بالکل صحیح بات۔ گفتگو نہیں، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ریاست بھی ہے، اور اس کی اگر حفاظت کرنی ہے تو خفیہ ملاقاتیں خفیہ رہنی چاہیے، نہیں تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔